بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم نے کیا کام کرنا ہے، ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے۔ تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتاتا ہوں کہ وہ آپ 7 دن تک یہ عمل باقاعدگی سے کریں اور آپ کو خواب میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ بات میں نے مذاق سے کی ہے۔ میں اس کے برعکس لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے خود اپنا زندگی کا گول مقصد بنانا ہے، ایکسپلور کرنا ہے، ٹرائی کرنی ہے چیزیں، کون سا کام آپ اچھا کر سکتے ہیں، اور پھر اپنا گول بنانے کے بعد اس کو حاصل کرنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندگی بہت ہماری مختصر سی ہے۔ اگر ہماری زندگی، ہماری عمر 4-5 ہزار سال ہوتی تو لیٹ سے پہلے 2000 سال ہم بہت سے کام کر کے ٹرائی کر لیتے اور پھر دیکھ لیتے کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے، اور پھر اگلے 3000 سال اس ٹیلنٹ کو استعمال کر لیتے۔ تو زندگی چونکہ مختصر ہے تو ہم نے اس چیز کو بھی شارٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ کیپیبلٹیز سب انسانوں کی ایک جیسی ہیں، ایک جیسی صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ہمیں کچھ چیزوں میں آگے کر دیتا ہے، کچھ چیزوں میں پیچھے کر دیتا ہے۔ یعنی جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہماری وہ صلاحیتیں، ہماری وہ کیپیبلٹیز، ہماری وہ اسپیکٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ جن سے واسطہ نہیں پڑتا وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح ہماری لائکنگ اور ہماری ڈس لائکنگ انوائرمنٹ کی وجہ سے بنتی ہے۔ کسی خاص وقت میں، کسی خاص انوائرمنٹ میں، خاص ایموشنل فیلنگز کے اندر ہمیں کوئی چیز پسند آ گئی، ہمیں کوئی چیز ناپسند ہوئی، اس طرح کر کے لائکنگز اوور پیریڈ آف لائف بنتی ہیں۔ قدرتی طور پر کوئی لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہوتی، ہر انسان کی مختلف۔ اسی طرح پیشن کسی کا کوئی بنتا ہے تو پیشن کے پیچھے بھی ریزنز ہوتی ہیں۔ پیشنز قدرتی طور پر نہیں ہوتا کہ یہ پیشن ہے آپ کا، اس کے ساتھ آپ کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ پیشن کے پیچھے وجوہات اور ریزنز اور زندگی کے اسباق، زندگی کے لیسنز، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا آپ نے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے نالج حاصل کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے کہ اس دنیا میں کون کون سے کام لوگ کرتے ہیں، کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں، کس کس کام کا کتنا فائدہ ہے۔ یہ آپ نے اپنا کام، اپنا کیریئر، اپنی ٹیلنٹ چننے کے لیے یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے۔ آپ نے کتابیں اویلیبل ہوتی ہیں، انٹرنیٹ پہ بہت کچھ ہے، آپ سمارٹ فون سے انٹرنیٹ سے سرچ کریں، آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں کہ کون کون سے کام اس دنیا میں ہو رہے ہیں جس سے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ٹیلنٹ کر رہے ہیں، کچھ بڑا کر رہے ہیں، ارننگ کر رہے ہیں، ایٹسیٹرا۔ بے شمار ہزاروں قسم کی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، ہزاروں آپ کو یوٹیوب کے اوپر لیکچرز، ویڈیوز مل جائیں گے، ہزاروں یوٹیوب چینلز مل جائیں گے جو یہ گائیڈنس اور یہ رہنمائی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک ایک کر کے پہلے تو آپ نے لسٹ بنانی ہے کہ کتنے قسم کے کیریئر کام اس دنیا میں ہو سکتے ہیں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے جہاں پر رہتے ہیں اس انوائرمنٹ میں کتنے ہو سکتے ہیں۔ کوئی کام اگر افریقہ میں ہو رہا ہے تو شاید وہ آپ کے یہاں نہ ہو سکتا ہو۔ تو آپ نے اپنے مطابق کم از کم آپ نے 20+ کام جو ہیں وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں، بلکہ 20 نہیں، آپ نے 50 to 100 ایسے کام جتنے پاسبل ہوں آپ نے لکھ لینے ہیں سب سے پہلے کہ یہ سارے کام دنیا میں ہو سکتے ہیں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ ان کے اوپر یوٹیوب کے اوپر لیکچر سننا شروع کریں، ریسرچ کریں، انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں۔ جیسے جیسے آپ ریسرچ کرتے چلے جائیں گے نا اور یوٹیوب پہ ان کی بارے میں جاننا شروع کریں گے، لوگوں کے انٹرویوز، لوگوں کی گائیڈنس سنتے چلے جائیں گے، تو کچھ کام آپ کو لگے گا کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر سکیں گے، ان کو کراس کرتے جائیں۔ کچھ کام آپ کو اچھے لگیں گے، ان کو ٹک کرتے جائیں۔ کچھ ایسے ٹاپکس ہوں گے جن کی ریسرچ کرنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا، سننے میں بہت مزہ آئے گا، ان کو ڈبل ٹک کر دیں کہ یہ آپ کی پسند کے کام ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، اور یہ سارا یوٹیوب پہ مینٹور سے سننے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، آرٹیکلز پڑھنے کے بعد آپ نے شارٹ لسٹنگ کر لینی ہے کم از کم 20 ایسے کاموں کی جو آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو انٹرسٹ لگے، جس میں آپ کو لائکنگ نظر آئے، جو آپ کو آسان لگیں، جو آپ کو اپنے مزاج کے مطابق لگیں، اور جن کے کام کرنے میں آپ کو بوریت بھی نہ ہو۔ ایسے کام آپ نے 20 کم از کم ڈاؤن لوڈ کر کے لکھ لینے۔ پھر آپ نے ان کا انالیسز کرنا ہے، ان 20 کے اوپر دوبارہ انالیسز آپ نے کرنا ہے
کہ اس میں کن کن چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہے، کس میں آپ کی لائکنگ بھی ہے، کس کام کرنے سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی، کس کام کا ہمارے ملک میں یا دنیا میں سکوپ کیا ہے، کس کام سے کتنی ارننگ ہو سکتی ہے، اور آپ کی سوسائٹی اور فیملی لاز، فیملی ویلیوز کے مطابق کون سا کام سوٹیبل بنتا ہے، ریکمینڈڈ ہے، کون سا ناٹ ریکمینڈڈ ہے۔ یہ چیزیں انالائز کرنا ضروری ہیں، ورنہ خالی پیشن، خالی لائکنگ، خالی ٹیلنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا جس میں آپ کا انٹرسٹ نہ ہو، لائکنگ نہ ہو، سیٹسفیکشن نہ ہو، جس میں گروتھ سکوپ نہ ہو، جو آپ کو ارننگ نہ دے، روزگار نہ دے، تو ایسے ٹیلنٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، یہ ان چیزوں کی بیس پہ ان 20 ٹاپکس کا انالیسس کرنا ہے اور ایک دفعہ پھر شارٹ لسٹنگ کر لینی ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ شارٹ لسٹنگ کر کے 10 پہ آ جائیں، 5 سے 7 ٹاپکس پہ آ جائیں، پھر آپ نے ان کے اوپر دوبارہ ایک ہوم ورک آہستہ آہستہ کرنا ہے۔ کوئی جلدی کا کام نہیں ہے، یہ آرام سے کام، یہ کام 1 2 3 مہینے 4 مہینے لگا، 6 مہینے لگا کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 5 سے 7 ٹاپک جو شارٹ لسٹ ہوں گے، پھر آپ نے ان کے اوپر مزید ڈیپ ریسرچ کرنی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کی، ان پروفیشنز کے لوگوں کی سکسیس سٹوری سننی ہے، ان کے انٹرویو سننے ہیں، ان کی لیکچر سننے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں کہ اس کام کو کیسے کیا جاتا ہے، شروع کرنے کے لیے کیا چاہیے، کتنی محنت، کتنا سفر ہے، کتنا وقت لگتا ہے، کتنا آؤٹ کم ہوتا ہے، کیا مشکلات آتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے ہوم ورک کرنی ہے اور پھر آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے۔ اب ان 5-7 ٹاپکس کی آپ کے پاس پوری ایک لائن آ جائے گی کہ اس کام کو ایسے شروع کرنا ہے، یہ اس میں سے سٹیپس ہوتے ہیں، اتنے عرصے بعد اس میں اتنی گروتھ ہوتی ہے، اتنے عرصے بعد یہ اتنا ہمیں ریونیو دیتا ہے، اور یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر اگلا سٹیپ ہے کہ ان شارٹ لسٹ ٹاپکس کے اوپر آپ خود سوچیں، مزید ڈیلیبریشن کریں، مشورہ کریں، اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں، فیملی سے مشورہ کریں، پیرنٹس سے مشورہ کریں، اپنے دوستوں سے مشورہ کریں، اپنے استادوں سے مشورہ کریں، کوئی بھی آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کو سمجھدار انسان محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، آپ اس سے سب سے مشورہ کریں۔ مشورہ کرنے سے بہت چیزیں ملتی ہیں، حدیث پاک میں بھی مشورہ کرنے کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے کہ مشورہ کرنے سے انسان شرمندہ نہیں ہوتا، امبیرس نہیں ہوتا، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ سب کے مشورے 100% ایک جیسے ہوتے بھی نہیں ہیں، کچھ کے اپوزنگ بھی ہوتے ہیں، ہر مشورہ آپ مان بھی نہیں سکتے، 3 مشورے اپوزٹ ہیں، 3 حق میں ہیں۔ جس انسان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی نئی چیز ملے جو پہلے آپ نے کیٹر نہیں کی تھی، تو وہ امپورٹنٹ ہوگی، وہ نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے۔ اور جس کسی کا مشورہ آپ کو دل کو لگے، وہ بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، یا تو وہ کسی کام کے حق میں دل کو لگے یا کسی کام کے اگینسٹ آپ کو دل کو لگے، وہ سب چیزیں نوٹ ڈاؤن آپ نے کر لینی ہے، وہ امپورٹنٹ کلوز ہوں گے آپ کے لیے۔ پھر آپ نے اگین جیسے میں نے پہلے بتایا، کام مزید شارٹ لسٹ کر لینے ہیں، 1 یا 2 کام پیچھے رہ جائیں گے، آپ نے کسی نہ کسی کو تو سٹارٹ کرنا ہے، یا 1 کر سکتے ہیں یا 2 بھی کر سکتے ہیں، 1 میجر 1 پارٹ ٹائم۔ اور اس کا سٹارٹ کام فائنل ڈیسیجن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جب فائنل کر لیں، پھر آپ نے ان کا گول بنانا ہے، گول سیٹنگ جس میں ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، ایک لمبا طریقہ ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ گول سیٹنگ کی ایک پلے لسٹ ہے، اس میں 3-4 لیکچرز ہیں، پورا طریقہ کہ گول کیسے بنانا ہے، گول میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے آپ نے ان کا گول بنا کے رکھ لینا ہے، اور اس کو پھر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس کا سٹارٹنگ ٹائم رکھنا ہے کہ آپ ایسے سٹارٹ کریں گے۔ اگین گھر والوں سے مشورہ کرنا ہے، آپ نے اس کام کو سٹارٹ کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے گول کے مطابق اس کی پرفارمنس بھی میئر کرتے چلے جانا ہے۔ یہ سب کچھ گول سیٹنگ کی پلے لسٹ میں بتایا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے دیکھ لینا ہے۔ جب آپ یہ کام سٹارٹ کر دیں گے تو پھر آپ نے خود اس میں کچھ نئی انوویشنز لے کر آنی ہے، کچھ نئی چیزیں لے کر آنی ہیں جو آلریڈی مارکیٹ میں اسٹیبلشڈ ہے، لگی بندی اس کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، نئی چیزیں اس کے اندر لے کر آئیں، نئی تھاٹس، نئے آئیڈیاز لے کر آئیں، اس کام کو انہینس کرنے کا سوچیں، اس کا سکوپ بڑھانے کا سوچیں، اس میں اپنی کریٹیوٹی لانے کا سوچیں۔ یہ سب کرنے سے کیا ہوگا، آپ کی اس میں لائکنگ بنے گی، آپ کا اس میں انٹرسٹ بنے گا، انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اور آپ کا آہستہ آہستہ وہ چیز پیشن بنتی چلی جائے گی۔ جس چیز میں بوریت آئے وہ پیشن نہیں ہو سکتی۔ تو نئی انوویشنز، نئی کریٹیوٹی اور خود چیزوں کو انہینس کرنا، یہ نئی چیزیں ہوتی ہیں، انٹرسٹ پیدا کرتی ہیں اور پیشن بناتی ہیں۔ تو اپنے کسی بھی کام میں اپنی لائکنگ اور پیشن آپ نے خود بنانا ہے، اور جس کا سکوپ ہو، جس میں ارننگ ہو، جس سے کام چل سکے، جو عزت دار کام ہو، جو آپ کی ساری ریکوائرمنٹس میٹ کرتا ہو، وہ کام اس کام کو آپ نے چوز کر لینا ہے، خود چوز کرنا ہے اور خود سٹارٹ کرنا ہے، اور گول سیٹنگ کے مطابق پایا تکمیل تک پہنچانا ہے اللہ کے حکم سے اور اپنی محنت اور حسن تدبیر سے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ پتہ کرنے کا کہ آپ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے اور آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔